اتنا خوبصورت موسم ہے دیکھیے. تو جیسے ہی میں نے دیکھا کہ بادل ایک دم کالے چھائے ہوئے ہیں، کالی گھٹائیں چھائی گئی ہیں اور ہوا بھی بہت پیاری چل رہی ہے، خوبصورت. تو میں نے سوچا کہ چلو ٹیرس پہ چلا جائے. میں نے سب کو شروع سے کہا، امی سے کہا کہ چلو چلتے ہیں ہم لوگ ٹیرس پہ. اور کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، جو تھوڑا موسم کا مزہ لیتے ہیں. تو ہم لوگ آ گئے ہیں سب ٹیرس پہ، اور ہوا بھی بہت ہی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی تھی. اور دیکھیے چاروں طرف کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہریالی ہی ہریالی چھائی ہوئی ہے، اور کالے ایک دم بادل چھائے ہوئے ہیں کہ بس برسنے ہی والے ہیں. ایسے موسم میں نا بڑا اچھا لگتا ہے، اور بس ایسا لگتا ہے کہ کچھ دیر یہیں پہ بیٹھے رہو اور بادلوں کو دیکھتے رہو. تو کافی دیر تک ہم لوگ چھت پہ ایسے ہی ٹہل رہے تھے، اور ٹھنڈی ہوا کا مزہ لے رہے تھے. ٹھنڈی ہوا واقعی بہت ہی اچھی چل رہی تھی. اور دیکھیے کتنے اچھے پیڑ لگ رہا ہے کہ بس ہم لوگ بہت ہی اچھے سے مزہ لے رہے تھے. اور اشو بھی تھی یہاں پہ، خوب مستی کر رہی تھی وہ. اور ہوا تو واقعی اتنی اچھی تھی کہ میں کیا ہی بتاؤں. اور میں آ گئی، پھر میں نے سوچا بس مزہ لے لیا بہت ہوا کا، اب چلتے ہیں اپنے کام پر. تو میں نے یہ کپڑے رکھے ہوئے تھے نا، بھائی کے، میرے، اشو کے، سب کے تھے. میں نے سوچا کہ چلو اب کپڑوں کی دھلائی کر لیتے. میں ہاتھ سے زیادہ تر ہاتھ سے ہی دھوتی ہوں. جب بیڈ شیٹ وغیرہ ہوتی نا تبھی ہفتے میں ایک بار میں مشین لگاتی ہوں. اور جو کیونکہ گرمی میں مشین میں زیادہ نہیں لگاتی، جب بیڈ شیٹ وغیرہ ہوتی جب بھی میں لگاتی ہوں، باقی کام میں ہاتھ سے ہی کرتی ہوں واش. تو میں نے نہا کر میں آ گئی اندر، کیونکہ میں نے سوچا چلو اب شوکیس کی بھی تھوڑی صفائی کر لوں. تھوڑی سی اس پہ دھول سی لگ رہی تھی، ڈسٹ کی. تو میں نے سارے شوکیس کو اپنا پورا کلین کرا. اور پہلے میں نہا چکی، میں نے کہا کیونکہ سارے کپڑے میرے بھیگ چکے تھے. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ ارے یہ بھی گندا ہو رہا ہے نا، تو میں ہفتے میں یا 15 دن میں یا منتھ میں بھی صاف کر لیتی ہوں. لیکن اتنی جلدی دھول نہیں آتی ہے، لیکن میں نے کہا تھوڑی بہت دھول جب آ گئی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو اس کی بھی صفائی میں کر ہی لیتی ہوں. اور شیشے میں نے اس کا سب صاف ستھرا کرا اچھے سے، کلین اپ کر کے. اور اتنے میں آ گئی تھی اشو بولی کہ ممی کیا کر رہی ہو. میں نے کہا نہیں، میں تھوڑا کلین، وہ اچانک آ کے لیٹ گئی نا تو میں ایک دم چونک گئی کہ یہ کون آ کے لیٹ گیا. کیونکہ یہ سو رہی تھی اس ٹائم، اور جب میں صفائی کر رہی تھی نا تو وہ آ کے ایک دم چپ چاپ سی لگی. جب میں پلٹی تو میں نے دیکھا، میں نے کہا ارے اشو کب آ گئی، تو وہ ہنسنے لگی. اور استغفار پڑھنے کے فائدے تو کافی لوگوں کو ہوپلس ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں، اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک آپ ریمبر زندہ ہیں، آپ اپنے گناہ سارے اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں. جب آپ اپنی غلطی جب تک آپ اپنی غلطی کو ریلائز کرتے ہیں، سچے دل سے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، تو آپ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. گناہ رزق کو روک دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا رزق کھل جائے تو کثرت سے استغفار پڑھا کرو. کوئی بھی انسان اپنی انگلی یا اپنا چہرہ ایک سیکنڈ کے لیے آگ میں نہیں ڈال سکتا. یقین مانیے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی ہزار گنا تیز اور گرم ہوتی ہے. آپ ایک سیکنڈ گزار نہیں پائیں گے. اس لیے استغفار پڑھا کریں، اور جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے. اور اگر آپ استغفار پڑھتے ہیں تو آپ کی جتنی پریشانی ہے سب دور ہو جاتی ہے، جتنی رکاوٹیں ہیں سب ہٹ جاتی ہیں، اور اللہ استغفار سے بے حد خوش ہوتا ہے. اور دیکھیے کہ اگر آپ استغفار پڑھتے ہیں، آپ اس کا ورد کریے. آپ کی دیکھیے اپنی گناہوں کی اگر معافی مانگتے ہیں، اللہ کو استغفار بہت پسند ہے. آپ اپنی گناہوں کی معافی مانگیے، اور بے شک وہ معاف کرنے والا ہے.
اور استغفار تو ایک ایسا ہے، آپ کو ذریعہ ہے سمجھ لیجئے معافی کا، اور اس سے آپ کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ بس یہی ٹائم ہے استغفار کا، آپ استغفار کریے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ استغفار ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، اور جتنا آپ استغفار پڑھ لیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا، آسانی ہوں گی، جتنی مشکلیں ہوں گی ساری آسان ہوں گی، کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی، سب کچھ آپ کا بہت اچھا ہوگا، جو بھی رکا ہوا کام ہوگا وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ معاف کرنے والا بہتر ہے۔ تو اتنی دیر میں آ گئی چائے بنانے، میں نے کہا چلو بہت دیر ہو گئی ہے، اب ذرا ریسٹ لیا جائے اور چائے پیے جائے۔ امی بھی اٹھ چکی تھیں سو کے، تو میں آئی کچن میں، میں نے فٹافٹ چائے بنائی، تو پھر ہم اور امی دونوں جنے بیٹھ کر ڈرائنگ روم میں چائے کی مزے لیے، ہم لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کچھ ایسی کہ آپس میں مطلب کوئی ایسی بات چل رہی تھی جو ہم لوگ چائے پیتے میں بات چیت ہو رہی تھی امی سے اور مجھ سے، تو ہم نے یہی ہو رہا تھا کہ روز کا کھانا اب کیا بنے گا، کبھی کچھ تو کھانے کا تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کیا بنایا جائے، تو اس لیے ہم لوگ یہی باتیں کر، تو ویڈیو کرتی ہوں یہ ختم، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔